بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہانیہ فاروقی ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ میرا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے ہے۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور ہمارے 2 بھائی ہیں، لیکن سب اپنی الگ دنیا میں مست تھے۔ ماں باپ بھی اپنی الگ الگ دنیا بنائے ہوئے تھے۔ میرے پاس سارا دن بزنس کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے اور ممی اپنے دوستوں میں اور سوشل ورک میں مصروف رہتی تھیں۔ ان کو لگتا تھا اب ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، خود کو سنبھال سکتے ہیں، پر ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اس عمر میں بچوں کو ماں باپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے، خاص کر ماں کی، جو بیٹیوں کی سہیلی بن کر ان کے دل کی ہر بات سن اور سمجھ لیتی ہے۔ میری بہن کی بھی سوشل سرکل بہت بڑی تھی، پر میرے زیادہ دوست نہیں تھے۔ میں خود کو اکیلا سمجھتی تھی۔ میں بہت حساس تھی۔ میری بہن بہت خوبصورت اور گوری تھی۔ میرا رنگ سانولا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسی لیے احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ ممی بھی اکثر میری بہن انایا کو مجھ پر فوقیت دیتی تھی۔ ہر پارٹی میں اسے اپنے ساتھ لے جاتی تھی، کیونکہ انایا بہت کانفیڈنس تھی۔ سب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ مجھ میں بالکل خود اعتمادی نہیں تھی۔ میں تو اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ فری نہیں ہو پاتی تھی۔ شاید میری نیچر ہی ایسی تھی، اس لیے میں چپ چپ اور الگ تھلگ رہتی تھی۔ اسکول کالج میں لڑکیوں کو ہنستے بولتے دیکھتی تھی۔ ان کی زندگی سے بھرپور ہنسی مجھے رشک میں مبتلا کرتی تھی، کیونکہ میں بچپن سے شرمیلی ٹائپ کی لڑکی تھی۔ پھر کالج میں میری دوستی نہل نامی لڑکی سے ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، پر کافی تیز ترار لڑکی تھی۔ پر میری پھر بھی اس سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی نہل میں شرم نامی چیز ذرا بھی نہیں۔ عجیب عجیب باتیں کر جاتی تھی جو ہم شرم کے مارے نہیں کرتے تھے۔ اس کے بہت سے بوائے فرینڈس بھی تھے جن سے مہنگے مہنگے گفٹس لیتی تھی۔ ہولے ہولے نہل سے دوستی بڑھتی گئی۔ وہ اپنے بوائے فرینڈس کی باتیں بتاتی تو مجھے اس کی باتیں سن کر مزہ آنے لگا۔ اکثر نہل مجھے بھی کہتی تھی کہ میں بھی لڑکوں سے دوستی کروں۔ نہل کہتی تھی میں تمہاری سیٹنگ کرتی ہوں کیسی لڑکے سے، پر میں ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ میری اپنی گاڑی تھی جسے میں خود ڈرائیو کرتی تھی اور نہل کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ نہل کہتی تھی امیر دوست بھی کسی نعمت سے کم نہیں، جو مفت میں کھلاتا پلاتا ہے، گھماتا ہے، شاپنگ کرواتا ہے۔ پیسے کی میرے پاس کمی نہیں تھی، بس ایک اچھے دوست کی کمی تھی جو نہل کی صورت میں پوری ہو گئی تھی۔ اکثر نہل کالج سے سیدھا میرے گھر آ جاتی تھی اور ہم دیر تک باتیں کرتے تھے، پر نہل نے مجھے کبھی اپنے گھر نہیں بلایا۔ اگر کبھی میں بولتی کہ تمہارے گھر چلتے ہیں تو نہل بہانے سے ٹال جاتی تھی۔ پھر نہل کے ابو کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گیا اور وہ بھی چلی گئی۔ میں نہل کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس نے کہا کہ فون پر ہم رابطہ رکھیں گے۔ پھر فون پر ہماری بات ہو جاتی تھی۔ نہل کے جانے کے بعد میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگی۔ انہی تنہائیوں کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر میں دوسرے راستے پر چل پڑی۔ ایک دن میرے پاس کوئی فون آیا، جیسے میں نے رانگ نمبر کہہ کر کاٹ دیا۔ پھر اگلے دن اسی وقت پھر اسی نمبر سے فون آیا تو میں نے کہا دیکھیں مسٹر، کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ رانگ نمبر ہے۔ اب آپ نے سن لیا ہے کہ ایک لڑکی کی آواز ہے تو اب آپ بار بار فون کر کے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ میں نے غصے سے اس کو اور بہت کچھ سنا ڈالا۔ ارے آپ غصہ تو نہ کریں، کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں مس ہانیہ فاروقی۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ کون ہیں آپ، اور آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ جب لگن سچی ہو تو نام کا کیا پتہ معلوم کرنا بھی مشکل نہیں۔ اس نے فوراً میرے گھر کا ایڈریس بھی بتایا تو میں پریشان ہو گئی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ روز رات کو دیر تک ہماری فون پر بات ہوتی۔ اس کی باتیں آج رات کے اس پہر مجھ پر عجیب کیفیت طاری کر دیتی تھیں۔ اگر کبھی اس لڑکے جس کا نام شاویز تھا اس کا فون نہیں آتا تو میں پاگل ہو جاتی۔ فون کال کا نشان میرے اندر سما گیا تھا۔ شاویز سے فون پر بات کرتے کرتے مجھے 1 مہینہ ہو گیا تھا، پر ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ہولے ہولے ملاقات کے لیے شاویز کا اصرار بڑھتا جا گیا۔ میں ملنے کے لیے انکار کرتی تھی کیونکہ مجھے ممی پاپا سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں اپنے ممی پاپا کو اچھے سے جانتی تھی۔ بظاہر وہ کتنے بھی امیر، ماڈرن، پڑھے لکھے بنے ہوں، اندر سے وہی روایتی ماں باپ ہیں جن کو بیٹیوں کا شادی سے پہلے غیر لڑکوں سے ملنا جلنا بالکل پسند نہیں۔ میری بہن انایا کو بھی بہت آزادی دی گئی تھی، پر اسے بھی صاف لفظوں میں ممی نے سمجھا دیا تھا کہ لڑکوں سے دوستی نہیں کرنا۔ پھر ایک دن شاویز مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے فون کرنا بند کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں اس پر بھروسہ نہیں کرتی ہوں، اس کی محبت پر شک کرتی ہوں، اسی لیے اس سے ملنے سے انکار کر رہی ہوں۔ جب شاویز سے بات چیت بند ہو گئی تو میں بے چین ہو گئی، کیونکہ مجھے شاویز کو بغیر دیکھے ہوئے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ شاید شاویز میری زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا، اس لیے مجھے اس میں کشش محسوس ہو رہی تھی۔
میں اپنی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں شاویز کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ملاقات کے لیے راضی ہو گئی۔ اگلے دن میں سویرے ہی پارلر گئی، اچھے سے تیار ہوئی، مہنگا خوبصورت سا جوڑا پہنا۔ آج میں خود کو بھی اچھی لگ رہی تھی۔ میں شاویز کی ساری باتیں نہل کو فون پر بتاتی تھی۔ نہل مجھے مشورے دیتی جاتی تھی۔ شاویز سے ملنے میں ایک ہوٹل میں گئی۔ شاویز کو دیکھ کر مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ سانولا سا دبلا پتلا مڈل کلاس کا لڑکا تھا۔ پھر میں نے دل کو بہلایا کہ شاویز اچھا انسان ہے، مجھے محبت کرتا ہے، اور میں بھی تو سانولی ہوں۔ اس نے تو میرا رنگ نہیں دیکھا اور مجھ سے محبت کر بیٹھا۔ یہی سوچ کر میں نے شاویز سے رابطہ جاری رکھا، اور ہم اکثر کبھی ہوٹل میں کبھی پارک میں ملتے رہتے تھے۔ تبھی انایا کی بھی منگنی ہو گئی۔ ایک دن شاویز نے مجھے اپنے فلیٹ پر یہ کہہ کر بلایا کہ اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کے گھر والے بھی موجود ہوں گے۔ میں اچھے سے تیار ہو کر شام کو شاویز کے بتائے گئے پتہ پر پہنچ جا رہی تھی۔ ممی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ سہیلی کی سالگرہ ہے۔ ممی بھی چپ ہو گئی اور میں شاویز کے فلیٹ آ گئی۔ شاویز نے میرا دروازہ کھولا اور میں حیران رہ گئی شاویز کے گھر میں نہل کو دیکھ کر۔ شاویز نے بتایا کہ نہل اس کی کزن ہے، اور نہل نے بھی کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ شاویز مجھے جس لڑکی سے ملوانے والے ہیں وہ ہانیہ ہیں۔ بہرحال میں نہل سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد نہل بہانہ بنا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ جب کافی دیر ہوئی نہل نہیں آئی، تب میں نے شاویز سے پوچھا، شاویز نہل کہاں چلی گئی؟ اور تمہارے باقی گھر والے نظر نہیں آ رہے؟ میرے گھر والے کسی دعوت پر گئے ہوئے ہیں، بس ابھی آتے ہی ہوں گے۔ تم آرام سے بیٹھو، میں نہل کو دیکھ کر آتا ہوں۔ شاویز اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جانے کیوں مجھے تجسس ہوا۔ میں شاویز کے پیچھے اس کمرے کے دروازے پر گئی اور اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ شاویز اب سنبھالو ہانیہ کو، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہانیہ کا نمبر ایڈریس سب تمہیں دیا، اب مجھے میرے پیسے دے دو اور تم اپنی خواہش پوری کرو، پھر جو کرنا ہے اس لڑکی کا وہ کرو۔ مجھے دوسرے کلائنٹ کا فون آ رہا ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ نہل کی آواز مجھے کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھ سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی۔ آہستہ بولو، کہیں سن نہ لے، ہماری چال ہمیں الٹی نہ پڑ جائے۔ یہ لو پیسے اور اگلی مچھلی پھنسانے کا سوچو۔ یہ شاویز کی آواز تھی۔ مجھے گہرا صدمہ لگا تھا، پر میں نے ہمت کی، آرام آرام سے واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ میں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ فلیٹ سے میں جلدی پکڑی جاتی۔ اب میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ نہل اور شاویز ملے ہوئے تھے۔ اب میری عزت داغدار ہو جائے گی اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مجھے ہر حال میں ہمت کرنی تھی۔ ایک موقع تھا میرے ہاتھ میں نے سوچا آزما کر دیکھوں، ورنہ دونوں صورتوں میں مات میری ہی ہونی تھی۔ جب شاویز اور نہل باہر آئے تو میں نے اپنی گھبراہٹ مٹائی اور مسکرانے لگی۔ ہانیہ تم شاویز سے باتیں کرو، میں 5 منٹ میں آئی، مجھے ایک کام ہے۔ ارے رکو نہل، میں بھی آتی ہوں تمہارے ساتھ۔ دراصل میں شاویز کے لیے ایک گفٹ لائی تھی جو نیچے گاڑی میں بھول کر آ گئی ہوں۔ پاپا نے ایک بہت بڑا پلاٹ میرے نام کیا تھا، جس کی مالیت تقریباً 50 لاکھ سے بھی اوپر کی ہوگی۔ میں اس پلاٹ کے کاغذ لے کر آئی تھی۔ شاویز کے برتھ ڈے گفٹ میں شاویز کے نام وہ پلاٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی بات مکمل کر کے شاویز کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ مکارانہ انداز میں اس نے نہل کی طرف دیکھا، وہ بھی خوش ہو گئی۔ اتنا تو میں جانتی تھی دونوں لالچی ہیں، مجھے پھنسانے کے لیے ساتھ ساتھ پلاٹ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ ان کا سب کچھ صرف پیسہ ہے۔ ارے نہیں ہانیہ، تم آئی، میرے لیے یہی سب سے بڑا گفٹ ہے، اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ شاویز کی آنکھوں میں لالچ ہی لالچ تھی۔ شاویز، ہانیہ اتنے پیار سے دے رہی ہے، تم کیوں انکار کر کے اس کا دل دکھا رہے ہو؟ نہل نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہاں شاویز، شادی کے بعد ویسے بھی ہم ایک ہو جائیں گے۔ میری خواہش ہے اس پلاٹ پر ہم اپنی پسند سے خوبصورت گھر بنائیں گے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ مٹاتے ہوئے شرما کر کہا۔ ہانیہ چلو تم لے کر آؤ گاڑی سے۔ نہل کے بولنے پر میں نیچے گاڑی کی طرف گئی۔ میری جان سولی پر اٹکی تھی، اندر ہی اندر میں قرآنی آیتوں کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ نہل میرے ساتھ باہر آئی۔ اب میں سوچ رہی تھی نہل سے کیسے جان چھڑواؤں۔ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی جا رہی تھی، تبھی نہل کا فون بجا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہو کر فون پر بات کرنے لگی۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلی گئی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تیز گاڑی چلاتی فوراً اپنے گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنا بڑا دھوکہ، ایک طرف محبت تو دوسری طرف دوست، دونوں نے مل کر مجھے اپنے جال میں پھنسایا۔ اگر آج میں ان کی باتیں نہ سن لیتی تو برباد ہو جاتی۔ میں اللہ پاک کا جتنا شکر کرتی کم تھا۔
پھر میرا ہر رشتے پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا، میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی اور بہت عرصہ بیمار رہی۔ ممی پاپا میری وجہ سے بہت پریشان ہو گئے، وہ ہر وقت میرے سرہانے بیٹھے رہتے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق میں نے کوئی بہت بڑا صدمہ لیا تھا۔ ممی پاپا مجھ سے پوچھتے رہتے کہ کیا پریشانی ہے، پر میں چپ چاپ ان کو دیکھے جاتی۔ تب مجھے احساس ہوا ماں باپ اپنے بچوں سے غافل نہیں ہوتے۔ ہم بچے ہی ہوتے ہیں جو تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین سے دوری اختیار کر کے سارا الزام اپنے والدین پر ڈال دیتے ہیں۔ شاویز اور نہل کے دھمکی آمیز میسج آنے لگے۔ شاویز کا فون بجتا جاتا پر میں نہیں اٹھاتی تھی۔ شاویز کے اکثر ایسے میسج آتے تھے، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تم بچ کر نہیں جا سکتی، آخر کتنا چھپو گی مجھ سے، میں تو تمہارے گھر کا پتہ بھی جانتا ہوں، تمہارے ممی پاپا کو سب بتا دوں گا۔ ان کے ایسے میسیجز پڑھ کر میں اور ڈپریشن میں چلی جاتی تھی۔ ہر بیل پر میں سہم جاتی تھی کہ نہل یا شاویز میں سے کوئی آ گیا ہوگا۔ ماما پاپا کو وہ جانے کیا کیا جھوٹ مرچ مسالہ لگا کر سنائیں گے اور پھر پاپا مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میری طبیعت بھی سنبھلی تو ممی پاپا مجھے شہر کے سب سے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس مجھے لے گئے۔ اس ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا خوف ہے مجھے۔ میں نے اس سے کہا یہ گھر یہ شہر میرے والدین چھوڑ دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر پاپا ایک دم راضی ہو گئے اور وہ شہر اور گھر ہم چھوڑ کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے اپنا نمبر فون سب بدل لیا، تب جا کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب بھی میرے اندر تھوڑا تھوڑا ڈر بیٹھا تھا کہ کہیں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شاویز اور نہل یہاں بھی پہنچ گئے، پر میں نے کافی عرصہ نوٹ کیا نمبر اور گھر بدلنے کے بعد شاویز اور نہل نے مجھے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ یہاں بھی میں اکیلے باہر نہیں جاتی تھی، ممی پاپا یہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ گھر والوں کے پیار اور توجہ سے ہولے ہولے میں زندگی کی طرف لوٹ آئی اور نایا آپی کی شادی کی تیاریوں میں حصہ لینے لگی۔ ان کی شادی کی ڈیٹ میری بیماری کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی تھی۔ آپی کی شادی ہو گئی اور میرے لیے میرے ایک کزن ارحم کا رشتہ آیا۔ ارحم میرے ماموں کا بیٹا تھا، اس کی لاہور میں جاب تھی۔ جب بھی ارحم میرے گھر آتا یا ہم ارحم کے گھر جاتے اور ارحم میرے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ ارحم کی آنکھوں میں نے اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، پر میں اسے نظر انداز کرتی تھی۔ لیکن اب شاویز سے دھوکہ کھانے کے بعد میں نے دل سے ارحم کا رشتہ قبول کیا۔ میری اور ارحم کی شادی ہو گئی۔ ارحم بہت اچھا انسان تھا، میں اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میرے 2 بیٹے بھی ہیں۔ شادی کے 5 سال بعد میں نے نیوز میں دیکھا ایک بہت بڑا گینگ پولیس نے پکڑا جو لڑکیوں کو بیچتے تھے۔ اس گینگ میں شاویز اور نہل کو دیکھ کر میں صدمے میں چلی گئی، مطلب کہ وہ لوگ مجھے بھی اپنی مطلب پوری کر کے بیچتے تھے۔ اس دن وہ خبر سن کر میں بہت روئی۔ ارحم مجھے چپ کرواتا جا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا میں بہت حساس ہوں، سب کے دکھ میں دکھی ہو جاتی ہوں۔ اسے معلوم نہیں تھا میرے اندر کیسی جنگ چل رہی ہے۔ شاویز اور نہل نے مجھے اپنے غلط نام بتائے تھے۔ اب میں بھی چاہتی ہوں انہیں سخت سے سخت سزا ملے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ میں تو بچ گئی تھی، پر معلوم نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگی انہوں نے برباد کی ہوگی، کتنی معصوم کی آہ ان کو لگی گئی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اب یہ شاطر لوگ ساری عمر جیل کی چکی پیسیں گے۔ ہر پل میں رب کی شکر گزار رہتی ہوں اور دوسری لڑکیوں کو بھی نصیحت کرتی ہوں کہ کسی غیر مرد کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیں۔ ہر لڑکی میری طرح خوش نصیب نہیں ہوتی کہ بچ جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔